آئے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ پھر وہ کفر نحوم میں داخل ہوئے اور فی الفور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور فی الفور ان کے عبادت خانوں میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی۔ وہ یوں کہہ کر چلایا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ پس وہ ناپاک روح سے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ تو نئی تعلیم ہے۔ وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں۔ اور فی الفور اس کی شہرت گلیل کی اس تمام نواحی میں ہر جگہ پھیل گئی۔ خدا کا کلام ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ میرے عزیزو، میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج خدا ہم سے کلام کرنے کو ہے، اور بائبل مقدس میں نئے عہد نامے کو اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو بائبل مقدس میں یسوع مسیح کی حیات اقدس میں بہت سارے معجزے ہوئے ہیں جس کو بائبل مقدس میں قلم بند نہیں کیا گیا، لیکن جتنے معجزے ہوئے ہیں وہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ 35 معجزے جو ہے انجیل اربع میں جو ہیں وہ قلم بند کیے گئے ہیں۔ 35 معجزے جو یسوع مسیح نے کیے ہیں، اور ان معجزوں میں سے 10 معجزے ایسے ہیں جو یسوع مسیح نے جب کیے ہیں تو ان کے وسیلہ سے ہوئے ہیں، تو ان میں یسوع مسیح نے کہا، جا بیٹا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، جا بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جب ہم شفائیہ عبادت میں اکٹھے ہوئے ہیں تو شفا کا منبع میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، ایک ہی نام ہے، اور وہ کون ہے؟ یسوع نام۔ یسوع نام کے وسیلہ سے معجزے ہوتے ہیں، یہ سورس آف فیلنگ ہے۔ اور دوسرا سورس آف فیلنگ جو ہے وہ ہے کلام مقدس۔ کون ہے؟ کلام مقدس۔ اور زبور 107 اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب تیرا کلام نازل ہوتا ہے تو شفا آتی ہے۔ جب اس کا کلام نازل ہوتا ہے تو شفا آتی ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس پر میڈیٹیٹ کرتے ہیں تو خدا کا کلام کیا کرتا ہے؟ ہمیں شفا دیتا ہے، کیونکہ اس کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، اور یسوع نام میں بھی کیا پائی جاتی ہے؟ قدرت پائی جاتی ہے۔ اور میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ انجیل اربع میں، چاروں اناجیل میں جو بائبل مقدس کا حصہ ہے، ان میں 35 معجزات ہیں جو ریکارڈ کیے گئے ہیں، اور ان 35 معجزات میں بھی 10 ایسے معجزے ہیں جو ایمان کے وسیلہ سے ہوئے ہیں۔ اور ہمارا تیسرا سورس آف فیلنگ جو ہے وہ ہے ہمارا ایمان۔ پہلا سورس آف فیلنگ کون ہے؟ یسوع نام۔ دوسرا ہے خدا کا کلام، اور تیسرا کون ہے؟ تیسرا ہے ایمان۔
اور کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا کلام خدا کے کلام سے ہے۔ اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر تیرے اندر رائی کے دانے سا بھی ایمان ہوگا، جتنا ایمان بھی ہوگا، تو اگر پہاڑ سے کہے گا اس جگہ کو چھوڑ دے تو وہ کیا ہے، سمندر میں جا گرے گا۔ بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ جب ایمان ہماری زندگی میں آتا ہے تب بھی ہماری زندگی میں شفا کا کام ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر 21ویں آیت میں لکھا ہے پھر وہ کفر نحوم میں داخل ہوئے اور وہ فی الفور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح کی منسٹری میں، یسوع مسیح کی خدمت میں صرف اور صرف معجزات ہی نہیں ہیں، یسوع مسیح کی خدمت میں تعلیم بھی ہے، اور وہ ہم حاصل نہیں کرنا چاہتے، بائبل سننا نہیں چاہتے، بائبل کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لینا نہیں چاہتے۔ اور دیکھیں بائبل مقدس میں یسوع مسیح کی منسٹری میں 3-4 ایسی بڑی باتیں ہیں جن کو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ یسوع مسیح کی پریئر لائف بہت مضبوط تھی۔ بعض اوقات ہم پریئر پر بڑا زور دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کلام کو سننا یا کلام کو پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ دوسری بات، یسوع مسیح کی ہیلنگ منسٹری بہت زبردست ہے، اور دنیا کے تمام مذاہب میں یسوع مسیح جو ہے وہ سب سے اول ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح کی منسٹری جو ہے اس میں ہیلنگ منسٹری سب سے زبردست ہے۔ ان کے وسیلہ سے اندھے دیکھتے، لنگڑے چلتے، اور بہرے سنتے، گونگے بولتے، اور کوڑی پاک اور صاف ہوتے، اور خاص طور پر مردہ زندہ ہوتے۔ اور یسوع مسیح کی جو ہیلنگ منسٹری ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے۔ لیکن میں آپ کو پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کو اگر خدا نے خدمت کے لیے چنا ہے تو اس میں ہیلنگ is one of the part of your ministry۔ آپ کی خدمت کا وہ ایک حصہ ہے، وہ پوری خدمت نہیں ہے۔ آمین۔ اور چوتھی بات وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح ان کو تعلیم بھی دیتے تھے۔ تعلیم بہت ضروری ہے، بائبل کو سیکھنا، بائبل کو جاننا، بائبل میں سے ہو کر گزرنا، تب ہی ہم خدا اور خدا کی قدرت کو اور اس کے ان عظیم وعدوں کو جو اس نے میرے اور آپ کے لیے رکھے ہیں ان کو ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں خدا کا کلام کہتا ہے میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ ہمارے آج بھی بہت سارے مسیحی بائبل کو نہیں جانتے، وہ کلام کو توڑتے مروڑتے ہیں، وہ کلام کو صحیح طور سے بیان نہیں کرتے۔ اور میری ایک شخص کے ساتھ ملاقات ہوئی اور وہ اپنے آپ کو مسیحی تو کہتا ہے لیکن وہ بائبل کو بڑا توڑ مروڑ رہا تھا، اور مجھے انتہائی افسوس ہوا۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کبھی بھی ایسا شخص جو بائبل مقدس کی آیات کو، بائبل مقدس کے میں لکھے ہوئے کلام کو اپنے طریقے سے استعمال کرے، کبھی اس کا ساتھ نہ دے، کبھی خدا کے کلام پر کمپرومائز نہ کرے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام قدرت والا کلام ہے، اور لکھا ہے اس کلام میں سے کوئی بھی اگر ایک نقطہ یا شوشہ کم کرتا ہے یا زیادہ کرتا ہے وہ مالعون کہلائے گا، اور خدا اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی منسٹری میں کہ یسوع مسیح تعلیم دیتے تھے، یسوع مسیح ہیلنگ منسٹری کرتے تھے، شفائیہ خدمت ان کی تھی، یسوع مسیح معجزات کرتے تھے، اور یسوع مسیح کھانے کا بھی انتظام کرتے تھے۔ اور اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا میرا فضل تیرے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ میں یہ پتہ نہیں کس کے لیے خدا کلام کر رہا ہے، یہ کسی کی ضرورت ہے۔ آج خدا کا پاک روح آج مجھے گائیڈ کر رہا ہے کہ اس کلام کے حصہ کو آپ تک پہنچاؤں۔ اس سے پہلے کہ میں خدا کے کلام کے دیے گئے اس ریفرنس کو آپ تک پہنچاؤں،
خدا چاہ رہا تھا کہ کسی کی نیڈ کو پورا کیا جائے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ ہمارے دل کی تمام ان باتوں کو جانتا ہے، اور داؤد کہتا ہے تو میرے اٹھنا بیٹھنے کو جانتا ہے، تو میرے خوابگاہ کی کیا کرتا ہے، چھان بین کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کفر نحوم میں ہے اور سبت کا دن ہے، اور عبادت خانہ میں جا کر کیا کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو آگے کیا لکھا ہے، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے ہیں۔ لوگ کیا ہے، اس کی تعلیم سے حیران ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو غور سے سنیے، بعض اوقات ہم صرف اور صرف چرچ جاتے ہیں چرچ اٹینڈ کرنے کے لیے، نہ کہ چرچ میں برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم چرچ میں جائیں تو ہم خدا کے کلام کو دل سے قبول کریں، آمین۔ اور لوگ لکھا ہے کہ وہ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ اس کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، اس کے منہ سے نکلے ہوئے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ اور میرے عزیزو لکھا ہے کیونکہ وہ ان کو فقیوں کی طرح نہیں۔ بعض اوقات ابھی میری رات کو ایک خدا کے خادم سے بات چیت ہو رہی تھی، مڈ نائٹ تھی، تقریباً آدھی رات گزر چکی تھی، اور ہم بات چیت کر رہے تھے، اور ہم لیونگ چرچ اور ڈیڈ چرچ کی بات کر رہے تھے۔ ادھر میری طرف غور کیجئے، لیونگ چرچ اور ڈیڈ چرچ کی بات کر رہے تھے، زندہ کلیسیا اور مردہ کلیسیا۔ اور وہ شخص مجھے بتا رہا تھا کہ امریکہ میں تقریباً جو ہے 1000 کی تعداد کے جو چرچز ہیں بہت کم ہیں جن میں میریکلز ہو رہے ہیں، جن میں معجزات، شفا اور نشانات اور بڑے عجیب کام ہو رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اسمال چرچز جتنے بھی ہیں، چھوٹے چرچز جتنے بھی ہیں، وہاں پر خدا کثرت سے کام کر رہا ہے، کیونکہ وہ صاحب اختیار کی طرح کلام کو سنا رہے ہیں، آمین۔ بعض اوقات ہم اپنی بڑی چرچ بلڈنگ کا فخر کرتے ہیں، بعض اوقات ہم اپنی بڑی کلیسیا کا فخر کرتے ہیں، بعض اوقات ہم اپنے چرچ کے بڑے ادارے کا فخر کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو نہ بڑے چرچ سے، نہ بڑے چرچ کی کلیسیا سے، نہ بڑے چرچ کے ادارے سے معجزے ہو سکتے ہیں۔ معجزے ہوتے ہیں تو خدا کی قدرت سے ہوتے ہیں، خداوند کے حضور جھکنے سے ہوتے ہیں۔ لیونگ چرچ وہ چرچ ہے جس میں خدا معجزات کرتا ہے، نشانات ہوتے ہیں، اور خدا کو لوگ اپنا، خدا یسوع مسیح کو اپنا جو ہے وہ شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ ڈیڈ چرچز آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں، بلڈنگز تو ہیں، کبھی آپ نے سنا ہے کہ وہاں پر لوگ یہ بات کہے کہ میں نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی خداوند کو دی ہے؟ میرے عزیزو چرچ میں اور آپ ہیں، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ ہم خدا کا مقدس ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں۔ اور میرے عزیزو خدا ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ لائق طور پر اس کے ساتھ چلیں، ہم لائق طور پر اس کی پرستش کریں، لائق طور پر خداوند کے حضور جھکیں۔ یہ اس کی ڈیمانڈ ہے۔ جب ہم خدا سے ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ پوری کرتا ہے۔ مجھے اولاد چاہیے، مجھے اچھی بیوی، اچھا شوہر چاہیے، مجھے اچھا گھر چاہیے، اچھا روزگار چاہیے، اچھا کچن میں اچھی چیزیں ہوں۔ خدا ہماری ڈیمانڈ پوری کرتا ہے، تو خدا ہم سے بھی کچھ چاہتا ہے کہ ہم پورے دل سے، پوری جان سے، پوری عقل سے جو ہے خداوند اپنے خدا سے محبت کریں۔ میرے عزیزوں یہاں پر لکھا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو سن کر حیران ہوئے، کیونکہ وہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ بعض اوقات ہم چرچز میں کلام سنتے ہیں لیکن اس میں اختیار نظر نہیں آتا، اس میں اتھارٹی نظر نہیں آتی۔ میں نے ایسے خادموں کو کلام سناتے سنا ہے، جیسے ہی وہ کلام سنا رہے ہوتے ہیں تو
جو تعداد بیٹھی ہوتی ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان میں سے بدروہیں چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہیں، اندھے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، لنگڑے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے شفا پائی، میں نے شفا پائی، خداوند نے مجھے چھوا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انائنٹنگ آف ہولی اسپرٹ سے، خدا کے پاک روح کے مسح کی اس قدرت کے ساتھ کلام سناتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے ہر ایک جوا مسح کے سبب سے توڑا جائے گا۔ اگر آپ کے کلام میں خدا کا مسح موجود نہیں ہے، خدا کی پریزنس موجود نہیں ہے، وہ محض الفاظ ہو سکتے ہیں، کلام نہیں ہو سکتا۔ وہ محض علم ہو سکتا ہے لیکن وہ کلام نہیں ہو سکتا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے تعلیم، علم تو بہت زیادہ ابلیس کے پاس بھی، یہاں پر بھی دیکھتے ہیں، اس حوالہ میں بھی دیکھتے ہیں، اس ریفرنس میں بھی ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے اور فر ان کے عبادت خانہ میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی۔ دی سیم میں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کلام ہوتا ہی ہے تو اس کے دوران پاک روح کی جب آگ آتی ہے تو وہ ابلیس کو بسم کرتی ہے، ابلیس کے منصوبوں کو، اسپرٹ آف ڈارکنس کو، ابلیس کی تمام ان تاریکی کی قوتوں کو جو ہے وہ ہلچل ان کے اندر پڑ جاتی ہے اور وہ خدا کی پریزنس میں ٹھہر نہیں سکتے۔ اور یہاں تو خود خدا کا کلمہ موجود ہے، خدا کا بیٹا موجود ہے، اور وہاں پر بھی جہاں پر یہ معجزہ ہوا ہے، لکھا ہے کہ ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی اور میرے